بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم، دارالعلوم غریب نواز، پریاگ راج۔ آج 11 جون 2020 عیسوی کو جماعت خامسہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور مشکوٰۃ شریف کے تعلق سے درس دے رہا ہوں۔ چونکہ مشکوٰۃ شریف کل شروع ہو گئی ہے، جس میں نے مشکوٰۃ شریف کے مصنف کی مختصر سیرت اور سوانح بیان کی تھی، اور آج حدیث شریف کی لغوی تشریح، اصطلاحی تشریح اور حدیث شریف کی تدوین اور غرض و غایت وغیرہ بیان کرنے کے بعد پھر مشکوٰۃ شریف کے خطبے کا ترجمہ ہوگا، اور اس کے بعد باب الایمان سے حدیث شریف کا درس چالو ہوگا۔ لہذا جماعت خامسہ کے بچے اس ریکارڈنگ کو بغور سماعت فرمائیں۔ حدیث شریف کے لغوی معنی لفظ حدیث بقول علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ضد قدیم کو کہتے ہیں، اور خبر، ذکر، بات اور بیان وغیرہ میں مستعمل ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کا وہی مفہوم ہوتا ہے جو ہم اردو میں گفتگو، کلام یا بات سے مراد لیتے ہیں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا لفظ اصل لغت کے اعتبار سے قدیم کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہر حادث کو حدیث کہا جا سکتا ہے، یعنی لغوی اعتبار سے، اگرچہ ایک صفت مشبہ ہے اور دوسرا فاعل۔ دونوں کا فرق ظاہر ہے، لیکن عرف عام میں اس کو مطلق خبر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث کا لفظ بھی حدوث پر دلالت کرتا ہے، اور خبر بھی یک بیک صادر نہیں ہوتی، بلکہ یکے بعد دیگرے صادر ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے اصطلاحی معنی، یعنی حدیث شریف کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اصطلاح میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو کہتے ہیں، اور افعال میں آپ کی تقریرات، یعنی وہ واقعات بھی داخل ہیں جو آپ کے سامنے پیش آئے اور آپ ان کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہے۔ اس کو تقریر کہتے ہیں حدیث کی زبان میں، کہ ان کو بھی جزء و دین تصور کیا جاتا ہے، اس واسطے کہ اگر وہ امور منشأ دین کے منافی ہوتے تو یقیناً آپ ان کی اصلاح کرتے یا منع فرما دیتے۔ اسی طرح افعال میں آپ کے اختیاری احوال بھی داخل ہیں، البتہ غیر اختیاری احوال، حلیہ وغیرہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ ہم سے ان کا کوئی حکم متعلق نہیں اور ہم ان کے مکلف نہیں۔ مگر یہ تعریف یاد رہے کہ یہ تعریف علماء اصول فقہ کے نزدیک ہے جو بیان کی گئی۔ محدثین کی اصطلاح میں حدیث کے تحت ہر وہ چیز داخل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اقوال و افعال اور احوال ہوں یا تقریرات و صفات۔ بلکہ بعض حضرات نے صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال کو بھی حدیث میں داخل مانا ہے، جیسا کہ فتح الباقی فی شرح الفیہ العراقی اور مقدمہ مشکوٰۃ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر فرمایا۔ حدیث، خبر اور سنت اور اثر، ان چاروں میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، لہذا بوقت اطلاق اس سے مراد صرف مرفوع حدیث ہوگی، یعنی جب مطلقاً حدیث بولا جائے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل یا تقریر مراد ہوگا، نہ کہ موقوف، یعنی صحابہ کا قول و فعل اور تقریر اس سے مراد نہیں لیں گے، کیونکہ مرفوع
اس حدیث کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل و تقریر ہو، اور موقوف صحابہ کے قول و فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ تو مرفوع اور موقوف دونوں پر خبر کا اطلاق ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کا۔ بس حدیث اور خبر کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوئی، یعنی ہر حدیث خبر ہے، لیکن ہر خبر کا حدیث ہونا ضروری نہیں، ایک مادہ افتراق کا اور ایک مادہ استماع کا۔ مگر بعض علماء نے حدیث کا اطلاق بھی مرفوع موقوف ہر دو پر کیا ہے، پس ان کے یہاں یہ دونوں مترادف اور ہم معنی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو وہ حدیث ہے، اور جو غیر سے مروی ہو وہ خبر ہے۔ اسی لیے مورخ و قصہ گو کو اخباری کہتے ہیں، اور خادم سنت کو محدث کہا جاتا ہے۔ اس تفریق پر حدیث و خبر کے درمیان مباینت ہوگی۔ اب اثر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ حدیث شریف اور اصول حدیث میں اثر کا لفظ بھی بکثرت بولا جاتا ہے، تو اثر کا معنی کیا ہے؟ تو اس کو بھی جاننا آپ حضرات کے لیے ضروری ہے کہ اثر کا اطلاق بھی مرفوع موقوف دونوں پر ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو بھی اثر کہتے ہیں، اور صحابہ کے قول و فعل اور تقریر کو بھی اثر بول سکتے ہیں۔ تو یہ مرادف خبر ہے، یعنی جیسے خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قول و فعل اور تقریر اور صحابہ کے قول و فعل اور تقریر کو بولتے ہیں، اسی طرح اثر کا بھی معاملہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ خبر کا مرادف ہے۔ لیکن فقہائے خراساں موقوف کو اثر سے اور مرفوع کو خبر سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی فقہائے خراساں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں اور خبر، اور صحابہ کے قول و فعل اور تقریر کو اثر کہتے ہیں وہ لوگ، ان کی اپنی اصطلاح مخصوص۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مرفوع و موقوف کو حدیث کہتے ہیں، اور مقطوع کو اثر، اور کبھی کبھی مرفوع کو بھی اثر کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے امام طحاوی، یعنی اس اصطلاح کے اعتبار سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب کا نام شرح مانی الآثار رکھا ہے، حالانکہ وہ احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ دونوں پر مشتمل ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد امام طبرانی کی ایک کتاب تہذیب الاثار ہے، جس میں صرف احادیث مرفوعہ ہیں، روایات موقوفہ تو طبعاً اس میں آ گئے ہیں۔ مستقل طریقے سے احادیث مرفوعہ ہی لیا ہے اور اس کا نام آثار رکھا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ احادیث مرفوعہ کو بھی اثر بول سکتے ہیں۔ رہا لفظ سنت، سو یہ اکثر علماء اصول کے نزدیک مرادف حدیث ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بیقونیہ میں اور شیخ عز الدین بن جماعہ نے علم حدیث کی تعریف یوں کی ہے کہ ان علم الحدیث علم بقوانین ای قواعد یعرف بها احوال السند والمتن من صحت و حسن، کہ علم حدیث ایسے قوانین و قواعد کا جاننا ہے جس سے سند و متن کے احوال صحت و حسن کے اعتبار سے معلوم ہو، مگر یہ تعریف اصول حدیث کی ہے نہ کہ علم حدیث کی۔ اسی طرح علامہ سیوطی نے جو الفیہ میں تعریف کرتے ہوئے کہا ہے، یہ بھی اصول حدیث کی ہے نہ کہ علم حدیث کی۔ علم حدیث کی تعریف وہ ہے جو علامہ عینی اور شیخ کرمانی نے شرح بخاری میں کی ہے، یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال طیبہ، افعال مبارکہ، احوال حسنہ معلوم ہو۔ علامہ جزائری فرماتے ہیں کہ پھر محدثین نے علم حدیث کی دو قسمیں کی ہیں، علم روایت حدیث اور علم درایت حدیث۔ علامہ ابن عقفانی نے ارشاد المقاصد میں لکھا ہے کہ علم روایت حدیث وہ علم ہے جس سے بسماع متصل اور ضبط و تحریر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا منقول ہونا معلوم ہو، اور علم درایت حدیث وہ علم ہے جس سے انواع و احکام روایت، شروط روات،
اصناف مرویات اور ان کے معنی کا استخراج معلوم ہو۔